السلام علیکم ناظرین، میں عمر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز گلستان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کسی تعریف کی محتاج نہیں ہیں، 20 سال سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، بادنی قوم کے، اگر ہم اس کو سپورٹ کہیں یا لیڈر کہیں۔ میر صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ کی خدمت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، آپ نے اس طرح خدمت کی کہ آپ نے ظاہر بھی نہیں کی سوشل میڈیا میں۔ 20 سال سے آپ پورا بلوچستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نے معذوروں کو جو ہے نا مالی ان کی خدمت کی، یا ہم یتیم بیواؤں کو ہم نے دیکھا، آپ نے اپنے کو ظاہر نہیں کیا، آپ نے ان کے گھر میں جا کے ان کو راشن پہنچایا، ان کی خدمت کی۔ تو آج یہ چیز میں موجودہ دور میں جو میں دیکھ رہا ہوں، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی خدمت نہیں کرتے۔ یہ سارے آپ کی قربانیاں تو بہتر طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ حالات کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سر؟ سرفراز بھٹی صاحب نے پورا بلکہ کوئٹہ کیا بلوچستان کو جام کر کے رکھا ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر خان، سب سے پہلے میں شکریہ آپ کا ادا کروں گا کہ آپ نے آ کے اپنا قیمتی ٹائم مجھے دیا عوامی اور بلوچستان کے رد عمل سے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ سرفراز صاحب نے پورا بلوچستان کو جام کر دیا ہے، تو ایک آپ کے دو میں نے سوشل اس میں دیکھا تھا کہ آپ نے اس کے بیان کیے تھے کہ اس نے پورا بلوچستان کو جام کر دیا۔ تو میرے لیے سرفراز صاحب کے لیے پیغام ہے، ایک بلوچ ہونے کے ناطے، وہ بھی ایک بلوچ ہے، میں بھی ایک بلوچ ہوں، لہٰذا مہربانی فرما کے بلوچستان آپ کی وس سے ابھی باہر ہے، لہٰذا آپ چھوڑے، ہمارے نئے نوجوان نسل کو آگے آئے، ان کو آنے دیں، تاکہ بلوچستان کے جو 75 سال کے محرومیاں جو بلوچ عوام ابھی تک بھگت رہا ہے، ان کو ہم دور کرے۔ اگر ایک بلوچ کے ناطے ہم ان کے ساتھ ایک سخت گوشہ رویہ اختیار کریں گے، تو آپ کو تو بلوچستان کا تو بلوچوں کا پتہ ہے کہ بلوچستان کو، آپ بلوچ عوام کو آپ پیار محبت سے لے سکتے ہو، اس کا دل جیت سکتے ہو۔ جو اگر آپ ظلم اور زر طرفی کی طرف جائیں گے تو مشکل ہے آپ حکومت کامیاب ہو جائے اس چیز میں۔ لہذا میرا پیغام ہے ان کے لیے، بلکہ پورا پاکستان کے جو اعلیٰ اقتدار ہے، جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پوسٹوں پہ، ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ بلوچستان کے دل آپ اس وقت تک جیت سکتے ہو کہ اس کو پیار و محبت سے جیتو۔ بندوق کے زور سے سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بلوچستان کو آپ جیتو۔ اور رہا جو آپ نے کہا کہ بلوچستان جام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلوچستان بالکل جام ہے۔ پہلے ہمارے جام کمال ہوتے تھے، وہاں اس دوران بھی ماشاءاللہ کچھ جام چلا۔ سر جام صاحب کے دور میں ایک کام تو ہوا ہے، کم سے کم روڈیں تو بنتے تھے، اب تو روڈیں بند ہیں سر۔ جی، یہ نہیں، یہ آپ کی غلط خامی اور غلط خیالی ہے آپ کی سمر خان، اس چیز سے آپ واقف شاید نہیں ہو۔ وہ ہمارے سی پیک کے جو روڈز تھے اور ان کا فنڈ تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی اتنا ان لوگوں نے گھپلا کیا کہ اگر وہ صحیح اس کو ایمانداری سے بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کے علاقے جو دیہی علاقوں پہ خرچ کرتے تھے، سب انشاءاللہ انہی فنڈ سے، جو سی پیک کا فنڈ تھا، اگر یہ لوگ ایمانداری سے خرچ کرتے تو پورا بلوچستان بن جاتا تھا۔ میر صاحب، آپ کس پہ اتفاق کریں گے؟ کوئی نیا وزیر اعلیٰ اگر آیا؟ وزیر اعلیٰ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح کرے یہ بھی چلے گا، مگر اگر وہ کہتا ہے اولاد صالح نہیں ہوگا تو اس سے بہتر ہے مرگ اس کے لیے، جو بھی ہو، جو بھی آتا ہے۔ بلوچستان کے لوگ سرفراز صاحب کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ بس میرے پیغام ہے سرفراز صاحب کے لیے، سرفراز صاحب کے بھی ارد گرد میں ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو وہ جو کمزور لوگ ہیں کہاں جو بلوچستان کو چلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے پاورفل، مضبوط، اور اس کے جو ہم سفر ہیں، ان کے ساتھی ہیں، مضبوط ہوتے تو بلوچستان کا سفر جاری ہوتا تھا۔ میر صاحب، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تو صحیح ہے، جیسے اس کا مثال ہے دنیا گول ہے، جیسے دیکھو آپ گھومو گے وہاں پہ آؤ گے، مگر یہ جو موجودہ حکومت ہے بلوچستان نے، بلوچستان کو ایک صوبے کو گول کر دیا ہے لوگوں نے، گول کی طرح۔ نہیں ان کو ابھی سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، اگلے والوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ دیکھو آپ ایک پتنگ، بند گلی میں پھنس گئے، بند گلی میں، دیکھو آپ ایک پتنگ کو زیادہ اس کو آپ ڈورا چھوڑو گے تو آخر وہ کٹ جاتا ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ڈورے کے نہ کاٹیں،
بلوچستان کی خدمت کرے ایمانداری سے, رواداری سے. اپنی جو ضد ہے اس کو آپ چھوڑیں. سر سوشل میڈیا سے کافی اختلافات ہیں مفتی صاحب کے. نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے اس کو. دیکھیں وہ اگر اپنے کو ایک سیاسی لیڈر سمجھتا ہے, بلوچستان کا اپنے کو ایک ثبوت سمجھتا ہے, تو سوشل ایکٹیویٹ والوں نے کیا قصور کیا ہے کہ آ کے مفت میں خدمت کرتے ہیں, اپنا بات غریب عوام اور مظلوم عوام کے بات پورا دنیا میں شائع کرتے ہیں. اگر آپ ان کے خلاف, تو مجھے سمجھ سے میرا بالا تر بات آپ کی. یہ میر سرفراز مفتی صاحب جب گیس نہیں ہوتا تو یہ کہتے تھے کہ جہاں سے گیس نکل رہا ہے وہاں جو ہے نا وہاں گیس نہیں مل رہا. اب وہی سرفراز مفتی صاحب بالکل خاموش ہیں, پورے بلوچستان میں گیس نہیں ہے سر اس ٹائم. دیکھیں ان کے علاقوں میں گیس ہے تو ان کو کیا پرواہ ہے, ان کے علاقوں میں تو ہے. آپ جائیں گھومیں ارد گرد, جو آپ کے ریڈ زون ہے ان پہ سب میں گیس ہے. بھلے عوام کو دکا کھانا ہے کائے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے, ان کو کوئی, ان کی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تو ظاہراً سب کو پتہ ہے کہ فارم 47 کے سارے پیداوار ہے. یہ تو اسی بنا پہ ہے بلوچستان پہ ان کا قبضہ ہوا ایک قسم کا. میں تو ان کو اسی گروپ کو سارے جو جتنے ہیں میں قبضگی سمجھتا ہوں ان پہ, کہ ان لوگوں نے بلوچستان کے حقوق اور عوام کے ساتھ ان کا اچھا گوشہ نہیں رہا. آپ دیکھ کے ہمارے بارڈریں ہیں, میں خود ایک نوشکی کا جو ایک علاقہ ہے وہاں سے بلان کرتا ہوں, بارڈری ایریا ہے. یہاں پہ جو رخشان بیلٹ ہے ہمارے, آپ دیکھیں سارے بے روزگار ہیں. تو اس سے آگے مسئلے اور خراب ہوتے رہیں گے. جب کوئی نوجوان اپنے گھر میں 2 وقت کا روٹی نہیں دے سکتا ہے تو لازماً وہ جا کے خراب ہوگا, وہ کہیں اور رخ کر دے گا, یا چوری کرے گا, یا ڈکیتی کرے گا, یا کچھ اور پہاڑی حضرات کے ساتھ جائے گا. پہاڑی حضرات کیسے گئے؟ اسی غلط لیڈروں کی وجہ سے آج بلوچستان امن و امان کی طرف راغب نہیں ہو رہا ہے. اگر ہمارے سابقہ جو لیڈر تھے, جو متبرین اور سرداران صاحبان تھے, میرے سب کے لیے پیغام ہے, آپ لوگوں نے بلوچ نوجوانوں کو آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. اگر بلوچ نوجوانوں کو ساتھ دیتے تو آج ہمارے بلوچستان کے جو بلوچ نوجوان اور تعلیم طبقات, جو پروفیسر, ڈاکٹر, میجر, جو آپ کے بڑے بڑے شعبوں میں, وہ پہاڑوں میں نہیں جاتے. آپ لوگوں نے ان کو ساتھ نہیں دیا. ابھی تک کوئی مظلوم, کوئی غریب, کوئی یتیم یا کوئی معذور کوٹے کا کوئی غریب ہوگا, وہ بھی اپنی اگر نوکری کے لیے کوئی درخواست دے گا تو وہاں سے رشوت خور, جو اس ٹائم پہ جو آپ نے کہا تھا کہ میں رشوت خور کو سرفراز صاحب نہیں مانتا ہوں, آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ رشوت ساری جاری ہے. میں آپ کو سیدھا کہہ رہا ہوں. صاحب نے کہا کہ نوکریاں بھی نہیں بکیں گے. نہیں, معذور کے بک رہے. میں نے سرفراز صاحب کو, میرے لیے اسپیشل پیغام ہے آج کہ میں 2 سال سے ایک معذور, جو 3 بچے تھے, ایک فیملی ایک گھر سے, تو جو کافی غریب تھے, بہت زیادہ غریب تھے, ان کے لیے میں نے سوشل میڈیا کی توسط سے آواز بلند کیا. مگر وزیر صحت صاحب جو بخت کاکڑ صاحب ہے, اور ہمارے جو وزیر اپنا سیکٹری صحت صاحب ہے, جو سیکٹری صحت صاحب ہے, اور جو جتنے صحت کے حوالے سے ہمارے شعبے ہے, کسی کے کان میں کچھ بھی جو کوئی آواز بھی نہیں آیا کہ ان غریب بچوں کے لیے میں نے آواز بلند کیا تھا. کس لیے کو ایک گھر سے تھے, وہ 3 بچے معذور تھے, کافی میرے گھر میں پڑے تھے. میں نے اپنے آپ سے ان کو کوشش کیا, ان کا علاج کیا, مگر ان پہ بہت زیادہ خرچ آتا. اس حالات میں اور سفید پوشی میں ان پہ خرچ نہیں کر سکا, تو مجھے بڑا دلی دکھ ہوا. اور سرفراز صاحب کو بار بار میں نے سوشل میڈیا کی توسط سے کافی دفعہ میں نے ریکویسٹ کیا, پورا بلوچستان کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ریکویسٹ کیا, ان کو پرواہ نہیں رہا. اگر ان کو کوئی کاٹن یا کوئی کروزر والا کوئی ریکویسٹ کرے گا, یا اس کے ارد گرد 2 گارڈ ہوئیں گے, تو انشاءاللہ ان کی جلدی سنتے ہیں. سر یہی حالات رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان ترقی کرے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب آپ نے یہ بیان کیا تھا, یقین جانیں دل کا جو بٹنے والی بات نہیں ہے, اسی طرح میں افسوس ہوتا ہے. جو سرفراز مفتی صاحب کو آپ پرسنل سر آپ کوئی اس سے رابطہ کریں بلوچستان کے لیے, وہ سوچیں. میں تو ابھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے رابطہ کروں. میں نے کافی کوشش کیا سوشل میڈیا کی توسط سے کہ وہ سنے. پھر میرا ایک عادت ہے, وہی جب میں نے سیاست اور جو حق و حقوق کی بات چھیڑی ہے جب سے,
کیونکہ میرا جو سب سے پہلے اہم لیڈر جو اللہ تعالیٰ اس کو جنت بخشے، میں نے وہاں سے سیاست شروع کی تھی جب میں نوجوان تھا، تو نواب اکبر خان بگٹی جیسے اہم شخصیت جو بلوچستان کا دل کہا جاتا ہے، تو میں نے وہاں سے سیاست شروع کی تھی. پھر جا کے ایک بزرگ جو بلوچستان کا بھی حامی تھا، پاکستان کا بھی حامی ہے، ابھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑی عمر دے دے، ہمارے حافظ محسن صاحب ہیں، جو حافظ سعید صاحب ہے، اس میں چل رہا ہوں. تو وہ بھی بلوچستان کے لیے بہت گوشہ ہے، اور اس کو بھی زیادہ پریشانیاں لاحق ہے بلوچستان کے عوام کے لیے. تو میں ان کے ساتھ ہم سفر ہوں، اور انشاءاللہ میں دعا گو اللہ تعالیٰ ان ہمارے جو لٹ پل بلوچی میں ہم کہتے ہیں لٹ پل، یہ جو گورنمنٹ ہے، ان کو اللہ ہدایت کرے اور ان کو بلوچ قوم کے لیے صالح کرے، تاکہ آگے کے لیے بلوچستان کے لیے کوئی کام کرے، اور جو ہمارے بلوچ نوجوان ہیں وہ کہیں اور رخ نہ کرے، اور بلوچستان کو آگے کی طرف یہ لوگ گامزن کریں. میر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا میر عارف خان بادنی صاحب نے کہا کہ میں